میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، امریکہ میں ڈاکٹر غلام نبی فائد جو کشمیری امریکن کونسل چلاتے تھے، ان کو اس الزام میں پکڑ لیا گیا، ان پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی ISI سے پیسے لیتے تھے، اور اس کے بعد جو کشمیری کاز وہاں پہ وہ پلیڈ کر رہے تھے، اس میں کچھ پیسے وہاں پہ کانگریس مین کو بھی گئے، وہاں کے پولیٹیشنز کو بھی گئے، یہاں تک کہ صدر اوباما کی الیکشن کمپین میں کوئی $250 کی فنڈنگ بھی انہوں نے دی۔ اب سوال ناظرین یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے الزامات میں وہاں پہ مقیم غیر ملکیوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ایک میسج پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ جی ISI یہ سارا کام کروا رہی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب ہلری کلنٹن انڈیا کا وزٹ کر رہی تھیں یہ خبریں آئیں، تو ہمیں بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ امریکی امداد جو پاکستان میں آ رہی ہے وہ کون کون استعمال کر رہا ہے، وہ امداد کیسے استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان میں امریکی CIA کا ایجنٹ کون کون ہے۔ اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، پشاور بیورو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف ظاہر شاہ، اور کچھ ہی دیر میں پلوشہ خان MNA ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی، فورن افیئرز کمیٹی نیشنل اسمبلی اس کی ممبر بھی ہیں۔ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، پاکستان میں کون کون ایجنٹ ہے CIA کا؟ مشکل سوال آپ نے مجھ سے ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے، کچھ چیزیں بڑی کامن نالج ہیں۔ ہم میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں جو ریسٹلیسنس ہے، اس کے پیچھے جن لوگوں کا ہاتھ ہے، ان کو فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ مختلف جگہوں سے۔ یہ بھی تاثر ہے یہاں پہ کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کو جو الائیو رکھا گیا ہے، اور یہ جو چل رہا ہے سلسلہ، اس کے پیچھے فنڈز ہیں تو یہ کام چل رہا ہے۔ بغیر فنڈز کے تو یہ دہشت گرد جو ہیں نہ یہ ایسے ویپنز کہیں سے لا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ ان کی جو دہشت گردی ہے وہ قائم رہ سکتی ہے اور آگے چل سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہو گیا۔ پھر جو پچھلے دنوں کیا، اب تو کافی وقت گزر گیا اس کو، کہ یہاں پہ باقاعدہ ان کے کانٹریکٹ پہ لوگ ہیں اور ان کے ذمہ کام دیا گیا ہے، اور وہ غیر ملکی لوگ ہیں جہاں سے ان کو امداد دی جاتی ہے۔ غیر ملکی بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، میں ضروری نہیں کہ غیر ملکی، دیکھیں ان کے اپنے لوگ تو پکڑے بھی گئے ہیں نا، وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ یہ میں ریمنڈ ڈیوس جیسے کانٹریکٹر کی بات کر رہا ہوں، تو ان کا نیٹ ورک ہے۔ اب ان کے آگے نیٹس جو ہیں وہ لوکل آدمیوں کی مدد سے ہی کام کرتے ہیں نا جی، تو وہ پیسہ جو استعمال وہاں کیا جاتا ہے وہ ایجنسی تو ہیں، اور ہمارے اندر سے ہمارے ہاں غربت ہے، ہمارے ہاں مسائل ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہیں کہ جس سے پھر آپ جو ہیں بک جاتے ہیں۔ ایئر مارشل صاحب، میں دوبارہ آؤں گا اسی سوال کو لے کے آپ کی طرف۔ ظاہر شاہ صاحب، پاکستان میں CIA کا ایجنٹ کون کون ہے؟ ارشد، میرے خیال میں جیسے شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ سوال کافی مشکل ہے، لیکن جواب مختصر یہ ہے کہ شاید دنیا میں جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں، چاہے وہ CIA ہے، چاہے ISI ہے، چاہے RAW ہے، اور میرے خیال میں جتنی کوورٹ ایکٹیویٹیز ان کی ہیں مقصد کے تحت جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں اور اپنے ٹرسٹ کو سرو کرتی ہیں۔ اب اگر CIA پاکستان کے اندر، جیسے وہ خود دعویٰ کرتی ہے کہ اسے پاکستان کی ISI کی دہشت گردی کے خلاف کسی وقت میں دعویٰ ہوا تھا کہ ضرورت نہیں ہے، اور ان کا اپنا ایک نیٹ ورک مضبوط ہے اور وہ سب کو جہاں پہ کر سکتے ہیں۔ مثال لیں کہ ہم ڈرون حملوں کی، تو اگر قبائلی علاقوں کے اندر CIA آپریٹ کرتی ہے اور ڈرون حملوں کے لیے گراؤنڈ انٹیلیجنس فراہم کی جاتی ہے پاکستانی سورسز سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیلی CIA کے جو ایجنٹس ہیں وہ موجود ہوں گے قبائلی علاقوں کے اندر جو کہ ڈرون حملوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں بڑے شہروں کی، تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف حیثیتوں میں، چاہے وہ ڈائن کور کی شکل میں ہے، چاہے ریمنڈ ڈیوس کی شکل میں، چاہے پشاور کی ہم بات کریں، جیسے کہ مارک ڈی ہیون کو یہاں سے گرفتار کیا گیا، اور وہ شخص جو ہے اپنے 20-30 لاکھ روپے عدالت کے پاس چھوڑ کر یہاں سے کیسوں سے مبرہ کرتے ہوئے واپس اپنے ملک چلا گیا۔ تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میرے خیال میں انٹیلیجنس ایجنسیز اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہ کریں گی۔ تو میرے خیال میں شاید جو ڈبل رول کا ایک قصہ ہم کر رہے ہیں بارہا، کہ شاید ISI کو ایکیوز کیا جاتا ہے کہ وہ ڈبل رول کھیل رہی ہے امریکنز کے ساتھ یا اس تمام سلسلے میں، تو میرے خیال میں CIA کا بھی ایک ڈبل رول سامنے آتا ہے۔ مختلف الزامات اس پہ بھی لگتے رہے کہ شاید وہ انڈائریکٹلی سپورٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر ان طالبان کو جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں۔ پاکستان پہ الزام یہ آتا ہے کہ
وہ ان طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے جو کہ نیٹو اور طالبان اور حقانی نیٹ ورک اور القاعدہ کی طرف بھی ہم آتے ہیں. پلوشہ خان ممبر ہیں قومی اسمبلی کی اور فارن افیئرس کمیٹی کی بھی ممبر ہیں. ڈاکٹر عبداللہ غلائی کو اریسٹ کیا گیا, ان پہ چارجز لگے کہ وہ پاکستان کی لابی کے لیے ISI سے پیسے لیتے تھے. تو سوال ہمارا یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں CIA کا ایجنٹ کون کون ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتی. فارن افیئرس کمیٹی نیشنل اسمبلی کی آپ ممبر ہیں, جو فنڈنگ آتی ہے اس پہ بھی نظر ہے. فارن افیئرس کمیٹی جو ہے وہ یہ اتنا دائرہ اختیار رکھتی ہوتی کہ CIA کے ایجنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی تو ہمیں انٹیلیجنس. کبھی یہ سوال اٹھا؟ دیکھیے سوال ان کیمرہ تو بہت سے اٹھتے ہیں جو بہت سینسیٹیو سوال بھی اٹھتے ہیں, لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ CIA نے کوئی پہلی دفعہ کہیں ایجنٹس بھیجے ہیں. یہ اس قسم کا ماڈس آپرینڈائی تو پوری دنیا میں رہا ہے, کولڈ وار سے آپ لے لیں آج تک. سوال یہ کہ آپ اپنا دفاع کس حد تک کر سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں جب پھر بہت آبویس ہو جائیں تو پھر وہ خود سامنے آ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سے جب سے ریمون ڈیوس کا ایشو چلا تب سے دونوں طرف سے ایک قسم کی کولڈ وار جو ہے دونوں طرف سے چل رہی ہے, کولڈ پیس اور کولڈ وار. اور اس میں روزانہ کے حساب سے آپ دیکھیں ایک قدم کبھی وہ آگے لیتے ہیں کبھی ہم. لہٰذا یہ تو میں کہوں گی کہ ٹینشنز ضرور ہیں, لیکن کیا یہ ٹینشنز جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے دونوں ممالک کی انٹیلیجنس شیئرنگ کسی پوائنٹ پہ ٹوٹ سکتی ہے؟ وہ میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ اس حد تک کنونسڈ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ وہ کبھی نہیں توڑے گا. یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں کے خلاف جنگ میں ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. پلوشہ میرا سوال میرا آپ سے وہی ہے, کیونکہ پاکستان کی قوم نے آپ کو ووٹ دے کے نیشنل اسمبلی میں بٹھایا ہوا ہے, آپ فارن افیئرس کمیٹی کی ممبر بھی ہیں, تو آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ جاننا چاہتے ہیں میڈیا کے توسط سے کہ کبھی یہ سوال آیا کہ جی فنڈنگ جو امریکن آ رہی ہے وہ یوٹیلائز کس طرح سے ہو رہی ہے, کن NGOs کے پاس جا رہی ہے, اس پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے, کوئی چیکس ہے؟ میں آج اکنامک افیئرس ڈویژن کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا, اس پہ مجھے سرکاری اداروں کا تو مل گیا کہ یہ پروجیکٹ جا رہے ہیں, NGOs کو جو پیسے جا رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ اس پہ کیونکہ میں اس کی بھی ممبر ہوں, EAD کی کمیٹی کی بھی, اس پہ مجھے یاد ہے آج سے کوئی سال پہلے کافی ایگزاسٹیو ایک وہ ہوا تھا سیشن ہمارا, لہٰذا یہ سوال سب اٹھتے ہیں. لیکن آپ یہ ایک تھوڑا سا ہمیں ڈیوائڈ کھینچنی ہوتی ہے کہ جہاں ایک معاملہ وہ جو ہم پروب کر سکتے ہیں وہاں سے نکل کے وہ اس لائن کے پار جا کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے. ڈاکٹر غلام نبی فائق کو تو انہوں نے یہاں تک بتا دیا کہ $250 انہوں نے اوباما کی کیمپین میں دیے تھے. وہ ایک $1 کا حساب ہے وہاں پہ. ہمیں یہ پتہ ہے کہ امریکن ہمارا بھی ہوگا, آپ دیکھیے حساب ہمارا بھی ہوگا, whether we want to bring it public جیسے کہ وہ کر رہے ہیں, وہ ہمارا پروروگیٹو ہے. اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, یہ ہماری اس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا اپنا ایک ویو ہے, ہمارا اپنا ہے. دیز آر ناٹ تھنگس. اگر انہوں نے ایک کام کیا ہے وہ تو آپ اگر دیکھیں وہ تو بمبئی بلاسٹ سے بھی پہلے سے آپ نے اگر اس میں ایک ہسٹری میں جائیں تو ایک کنسرٹڈ کیمپین ISI کے خلاف چل رہی تھی. گو بیک ٹو بیفور ممبئی بلاسٹ. اس وقت سے آپ دیکھیں کہ وہ ایک ادارے کو کافی ویسٹرن قوتیں کیوں ٹارگٹ کر رہی ہیں. چلیں ISI کی ٹارگٹنگ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ موضوع ہے, اس کی طرف بھی آئیں گے. ہلری کلنٹن, مارک گراسمینڈ, اوباما, وہ ساری ٹارگٹنگ وغیرہ اس میں آ رہی ہے, یہ بھی اسی کی شاید ایک لنک ہے. مارشل صاحب آپ نے سنا پلوشہ بتا رہی تھیں کہ شاید ہمارے پاس وہ ہمارے انٹرسٹ میں نہ ہو کہ ہم وہ انفارمیشن لے کے آئیں. کیا اس قوم کا یہ حق نہیں ہے انہیں پتا ہو کہ جی امریکی پیسہ جو آ رہا ہے وہ کس کس کے پاس جا رہا ہے؟ سامنے ہے اس میں. جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں NGOs کی ڈیٹیلز نہیں سامنے آئی ابھی کہ کس. ہم نے آپ اگر اس کمیٹی کی منٹس منگوا لیں, اس پہ باقاعدہ 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں, یہ لیکن ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. نہیں بالکل سامنے کمیٹی کی آئی تھی ڈیٹیلز, اور ہم نے ان NGOs کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی بلوایا تھا. آپ اگر وہ منٹس منگوا لیں, 1 سال ہو گیا اس لیے ایگزیکٹ مجھے فگرز یاد نہیں ہے, لیکن ضرور ڈسکس ہوا ہے. دیکھیں جی, دنیا میں جہاں کہیں بھی پیسہ موو ہوتا ہے, خاص کر امریکن ڈالرز, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اسٹرنجنٹ رولز ہیں ان کے. وہاں مین ہیڈ کوارٹر سے آتھرائز ہوئے بغیر کوئی میجر رقم دنیا میں کہیں شفٹ نہیں ہوتی. تو ایک طرف یہ قوم ہے جو پیسوں کا اس حد تک اتنا کلوزلی مانیٹر کرتی ہے, اور ایک ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو میسو فنڈز آتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے. اور یہ صرف اسی پہ لاگو نہیں ہے, آپ افغانستان کی وار لے لیجئے, کیا اس میں میسو فنڈز نہیں آئے تھے؟ کہاں گئے, کہاں لگائے گئے؟ اس قوم کو کبھی بتایا گیا کہ وہ فنڈز کتنے تھے, کس جگہ استعمال کیے گئے؟
وہ تو فوج استعمال کر رہی تھی نا. دیکھیں جی جس نے بھی استعمال کیا, وہ تو ون لائنر بتا دیتی ہے پارلیمنٹ کو کہ یہ چیز ہے, بس اس سے آگے بحث نہیں. میں ایک رول کی بات کر رہا ہوں اور اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں, آج بڑے سوالات اٹھتے ہیں ان فنڈز کے اوپر. وہ کہاں استعمال کیے گئے, کس کس کو تیار کیا گیا, کیا کیا گیا اس کے بدلے میں. اور اس میں بڑے بڑے بنگلو بھی نظر آتے ہیں ہمیں اس فنڈ سے بنے ہوئے, بڑی بڑی گاڑیاں, لینڈ کروزرز, مرسیڈیز, بی ایم ڈبلیو 7 سیریز. تو غلط استعمال ہوا نا. میں یہی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیسہ جب آتا ہے اگر اس کی ویزیبلٹی نہیں ہوگی تو اس سے یہ برائیاں تو جنم لیں گی. صاحب جب آپ سروس میں تھے, بڑے سینئر عہدے تک آپ پہنچے بھی, لیکن آپ ایئر چیف نہیں بنے, جس کی مجھے وجہ یہ بتائی گئی کہ جی ہمارے ہاں اکثر ٹاپ پوزیشن پہ وہ جاتے ہیں جو وہاں پہ کوئی سٹاف کورس کرتے ہیں امریکہ سے یا برطانیہ سے, اور آپ کا میں پروفائل پڑھا تھا, آپ نے اس طرح کا کوئی سٹاف کورس کیا نہیں ہوا تھا, آپ چائنا کے زیادہ قریب تھے. آپ جب سروس میں تھے آپ نے کوئی ایسا کیس پوائنٹ آؤٹ کیا جہاں پہ فائنینشیل خورد برد ہو رہی ہو دیکھیں جی فورن فنڈنگ سے؟ فورن فنڈنگ ایکچولی یہ ایک پروفیشنل آدمی کے لیے یہ سکوپ اس کا یہ نہیں ہوتا. یہ جہاں فنڈنگ آتی ہے, ایک تو میں ایسی جنگ میں شامل نہیں تھا وہ جو افغانستان کی تھی کہ جس میں فنڈنگ آ رہی تھی اور وہ استعمال ہو رہی تھی, لہٰذا صاحب ہماری فوج تو لے رہی ہے, ایئر فورس لے رہی ہے, نیوی لے رہی ہے, فورن فنڈنگ تو ہم پروفیشنل ڈیفنس فورسز نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. جو فنڈنگ فار ایگزامپل میں آپ کو ایئر فورس کا بتا سکتا ہوں کہ اسپیشل فنڈز جو ایلوکیٹ کیے گئے اس میں ساری فنڈنگ وہاں سے نہیں تھی, وہ فنڈنگ ہم کر رہے تھے. یہ F-16 جو ہم لائے یہ ایئر فورس کی فنڈنگ تھی. میں دوسری افواج کے بارے میں بات نہیں. سوال بڑا فوکس تھا, آپ نے کوئی ایسا پوائنٹ آؤٹ کیا کیس فائنینشیل irregularity کا ڈیو ٹو یوز آف فورن فنڈنگ ڈیورنگ سروس؟ میں جہاں انوالوڈ تھا میں نے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب یہ F-16 کی ڈیل ہوئی تھی وہاں پہ جو میرا لیول تھا اس حد تک نیگوسیشنز کی, اور باقاعدہ اس ڈیل میں جہاں مجھے کوشنز نظر آئے وہ نکلوائے. ایک جہاں تک آپ کا اپنا دائرہ کار ہے وہ جو کوشنز آپ مارشل صاحب اتنے لوگوں کی روزی بھی آپ نے لات ماری, امریکی امبیسڈر بھی آپ سے ناراض ہو گئے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ناراضگی یا لات مارنا یہ میرے نزدیک بڑا چھوٹا سا مقصد ہے زندگی کا. آپ کے نزدیک بڑا چھوٹا سا ہے, لیکن ناظرین میں آج کافی سارے عام آدمیوں سے پوچھا کہ جی امریکن پیسہ آ رہا ہے کدھر جاتا ہے, پاکستان میں کون CIA کا ایجنٹ ہے, تو اکثر لوگوں کی 10 میں سے 8 لوگوں کا یہی خیال تھا کہ جی ہماری فوج میں بھی CIA کے ایجنٹ بیٹھے ہیں, ہماری عدلیہ میں بھی بیٹھے ہیں, وہاں پہ بھی US فنڈنگ سے پروجیکٹس چل رہے ہیں, ہماری پارلیمنٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو CIA کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ہمارے میڈیا میں بھی ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. ناظرین اسی پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.